بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، اور اس کو اگر کوئی غلط معنی پہنانا چاہے تو پہنائے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیض کا ذریعہ بناتا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ ان بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد، موت کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان سے فیض و برکت حاصل کرنا، ان کے تبرکات سے برکت لینا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالیٰ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جبکہ اہل سنت کے مخالفین نجدیوں کی طرف سے تو یہ بالکل اس کو کلیتاً اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف انکار کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ اولیاء اور انبیاء سے تبرکات کے اور ان سے فیض و برکت کے قائل ہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، اس طرح کے فتوے داغے جاتے ہیں۔ اور دیوبندی علماء کی طرف سے ایک طرف تو ان کے سٹیجوں کے اوپر ان کی تقریروں کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزارات پہ جاتے ہیں، اور طارق مسعود صاحب جو دیوبندی عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ یہ مشکل کے وقت قبر پہ جانا اور مزار پہ جانا یہ حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں، وہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ جو اکابرین ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ اب یہ شاید ان کے اپنوں کے لیے ہو، جب ہماری بات آتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے معمولات کی بات آتی ہے اور مزارات اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو کس قدر سخت فتوے اہل سنت و جماعت کے عوام پہ اور علماء پہ داغے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے بحمد تعالیٰ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اولیاء اللہ، امت کے ائمہ، محدثین اور امت کے جو فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی تصریحات اور ان کے معمولات سے بحمد تعالیٰ یہ چیزیں ساری ثابت ہیں۔ اگر ہم فیض و برکت کے عقیدے کو قرآن مجید سے تفصیل کے ساتھ اور احادیث مبارکہ سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، 2.5-3 گھنٹے بھی اس کے لیے ناکافی ہوں گے اگر ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ تو سر-دست صرف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا ذکر جہاں کیا ہے، اوقات میں برکت کا ذکر بھی کیا کہ کچھ اوقات بھی ایسے ہیں جن میں برکت ہے، کچھ زمانے ایسے ہیں جن میں برکت ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے خیر و برکت رکھی ہے، اور کچھ اشخاص ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے خیر و برکت رکھی ہے۔ اب یہ جو خیر و برکت اللہ رب العزت نے ان مقرب اور محبوب بندوں میں، جگہوں میں، مکانات میں اور زمانوں میں رکھی ہے، یہ برکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ مسبب الاسباب، مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ چیزیں بالکل طے شدہ ہیں۔ ان چیزوں میں برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز میں جو بھی تاثیر ہے، جو بھی فائدہ ہے، جو بھی خیر ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دیکھیے اگر شہد میں شفا دینے کی تاثیر ہے تو از خود نہیں بلکہ شہد میں شفا کی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ زہر میں ہلاک کر دینے کا اثر ہے تو وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آگ میں جلانے کا اثر ہے تو وہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہی ہے جو مؤثر حقیقی ہے، جس کی طرف سے یہ تاثیر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کچھ چیزوں میں، کچھ اشیاء میں، کچھ زمانوں اور اوقات میں برکات رکھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے کپڑے، ان کا لباس، ان کے تبرکات سے برکت قرآن مجید میں، احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ان چیزوں کو ثابت کریں گے تو سب سے پہلے ثبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہم پیش کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ فیض و برکت کا نظریہ اور عقیدہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے برکت لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت لیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے، منہ مبارک سے برکت لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن جگہوں جن چیزوں کی نسبت ہوتی تھی صحابہ کرام علیہ مردوان ان چیزوں کو خیر و برکت کا سبب اور باعث جانتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں مخالفین کی طرف سے اپنی طرف سے کچھ قیودات و شرائط لگا دی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو تم تخصیص کر رہے ہو اس تخصیص کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کیونکہ تخصیص کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم نے کسی مسئلے کا استنباط و استدلال کرنا ہے تو ہم نے سنت سے لینا، ہر مسئلے کو سنت سے ہی استدلال کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں اس سنت سے استدلال نہیں ہو سکتا، یہ خاص ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، وہ ثبوت پیش کرے گا تخصیص کا کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ ثبوت اور دلیل پیش کرے گا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل موجود نہیں، جبکہ ہمارے پاس بحمد تعالیٰ دلائل موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد بھی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے جو اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، اسلاف امت ہیں، انہوں نے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں ان سے زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی طرف منسوب چیزوں سے فیض و برکت لیا ہے، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ بحمد تعالیٰ ان سے ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوتے، حضور کی قبر شریف سے برکت حاصل کرتے۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، اور دیگر اور کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو زخم آئے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آؤ اور اجازت مانگو کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے قرب میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز عزیز تھی، مجھے سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ اب اس پر امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کلام کیا اور کہا کہ اس سے ثبوت ملتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، ان کے قرب میں برکت کے لیے جو ہے وہ دفن ہونا، اس کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف بھی تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف بھی تھی۔ تو صالحین کی قبروں کے قرب میں، ان کے جوار میں دفن ہونا برکت کے لیے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے امام ابن حجر عسقلانی نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال صالحین کے تبرکات سے کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کو فتح الباری میں دیکھ لیں اور امام نووی کی شرح صحیح مسلم دیکھ لیں، دونوں محدثین اور دیگر محدثین وہ جب بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آثار صالحین کیسے ثبوت ملتا ہے اس سے تبرک لینے کا، صالحین سے منسوب آثار سے تبرک لینے کا ثبوت ملتا ہے، صرف نبیوں کی تخصیص نہیں بلکہ نبیوں کے بعد جتنے صالحین ہیں ان کے ساتھ منسوب چیزوں سے برکت لینے کا ثبوت جو ہے وہ علی العموم والاطلاق اس کا ثبوت ان حدیث سے لیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور کے وصال اقدس کے بعد روضہ رسول پہ جاتے، فیض و برکت کے لیے حاضر ہوتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 32665 نمبر حدیث ہے، معروف حدیث ہے دلائل النبوہ میں دیگر کتابوں میں کہ سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے، آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب میں اپنی زیارت کروائی اور آپ نے فرمایا کہ جا کے عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بارش برسا دی جائے گی۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ فتح الباری کا مقدمہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 397 پہ امام ابن حجر عسقلانی نے اس سند کو سب سے صحیح
یعنی بخاری کے اندر بار بار یہ سند آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بخاری کے اندر آنے والی جو آمش والی سند ہے یہ سب سے زیادہ سند صحیح ہے، تو یہ حدیث بھی بحمد تعالیٰ صحیح ہے۔ پھر سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا عمل، المستدرک الصحیحین میں امام حاکم اس حدیث کو لے کے آئے 8749، اور امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 23074 لے کے آئے کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انوار پہ کے قریب اس طرح بیٹھے تھے کہ فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، مروان نے آ کے دیکھا کہ ایک شخص اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انوار پہ اس طرح رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آ کے پیچھے سے گردن سے پکڑا اور کہا کہ اتدری ما تصنع، تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جو شخص تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار پہ اس طرح چہرہ رکھنا یہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے تھا، اور یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں 5694 نمبر حدیث ہے۔ امام ابن حبان لے کے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے قریب ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں رأیت اسامہ بن زید یصلی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قرب میں، حضور کی قبر پر انوار کے قریب ہو کے وہ نماز پڑھے تھے، تو مروان پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تو جانتا ہے تو رسول اللہ کی قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی یہ جو میں حضور کی قبر شریف کے قریب آ کے نماز پڑھ رہا ہوں یہ حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی قبر شریف سے فیض و برکت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ محبت ہی ان کو جو لے کے آئی تھی کہ سرکار کی قبر شریف کے قرب و جوار میں آ کے نماز پڑھیں، اور اس سے بھی تبرک اور برکت کا نظریہ بحمد تعالیٰ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے دیگر معمولات بحمد تعالیٰ اس کا ثبوت جو ہے نا وہ کتب احادیث پہ موجود ہے۔ اب یہ امام حاکم سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے، اور خود سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قبر کی برکات کیا ہیں۔ امام حاکم مستدرک میں 6027 نمبر یہ اس کا جو رقم ہے وہ لے کے آئے ہیں، ذکر و مناقب ابی ایوب الانصاری 6025 26 27 نمبر 6027 نمبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو کہ بدر میں، احد میں اور خندق میں اور دیگر مشاہد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہوئے، یتعاہدون قبرہ ویزورونہ ویستسقون بہ اذا قحطوا۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ قسطنطنیہ میں موجود ہے، اور لوگ وہاں بالالتزام ان کی قبر شریف کی زیارت کرتے ہیں، وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ اِذَا قَحِطُوا، جب وہاں قحط پڑ جاتا ہے تو لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کے مزار پر انوار کے قریب آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب قحط پڑ جائے تو لوگ وہاں آ کے بارش کی دعا کرتے ہیں، ان کی فیض و برکت قبر سے لیتے ہیں اور ان کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ امام ابن حبان بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام ابو حاتم محمد بن حبان المتوفا 354 ہجری اپنی کتاب الثقات کی ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پہ خود اپنا عمل اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اس میں نمبر ہے 2392۔ امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر شریف کی کئی مرتبہ زیارت کی، قد زرتہ مرارا کثیرا،
میں نے ان کی قبر شریف کی کئی مرتبہ زیارت کی، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، وما حلت بی شدت، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوتا ہوں۔ فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی قبر پہ گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری اس مشکل کو دور فرما دے۔ الا استجیب لی، فرماتے ہیں کہ میری دعا کو قبول کر لیا گیا۔ وزالت عنی تلک شدہ، اور وہ مشکل اور مصیبت مجھ سے دور ہو گئی۔ وہذا شیء جربتہ مرارا، میں نے کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ کیا ہے۔ فوجدتہ کذالک، جب بھی تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا کہ جو میری مشکل ہوتی تھی میں مزار حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ پہ حاضر ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے، تو اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرماتا۔ فوجدت کذالک، میں نے بارہا مرتبہ تجربہ کیا، ایسے ہی پایا۔ اماتن اللہ علی محبت المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت میں موت دے۔ یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ جو کہ محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنا عمل بیان کیا، اور ان کے بعد ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے بعض احادیث لی بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240 پہ امام ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہاں روایت ذکر کی ہے۔ ابو بکر محمد بن معمل کہتے ہیں کہ ہم اپنے مشائخ کے ساتھ، جن میں ابو علی الثقفی اور امام ابو بکر بن خزیمہ جو کہ اہل الحدیث کے بہت بڑے امام ہیں، جن کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے امام الائمہ، یہ امام ابن خزیمہ جن کی صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، ان کے ساتھ ہم ایک مقام پہ سیدنا امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے۔ اذ ذاک متوافرون الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا بطوس، اور میں نے وہاں دیکھا فرأیت من تعظیمہ یعنی ابن خزیمہ تھا، میں نے ابن خزیمہ محدث امام اہل الحدیث کو دیکھا کہ وہ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا کی قبر پہ اس قدر تعظیم کرتے تھے، اس قدر تعظیم سے میں نے تعظیم کرتے دیکھا کہ کہتے ہیں وَتَوَاضُعِهِ لَهَا وَتَضَرُّعِهِ عِنْدَهَا، ان کی قبر پہ اس قدر انہوں نے تضرع، اس قدر انہوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھا عمل سیدنا امام ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو کہ اہل الحدیث کے امام ہیں، ان کا حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رحمہ اللہ کی قبر پر انوار پہ جا کے فیض و برکت لینے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ائمہ محدثین ہیں یہ بریلوی تھے، یہ اہل سنت تھے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، جو اولیاء اللہ اور صالحین کی قبروں سے فیض و برکت کا نظریہ جو رکھتے ہیں اور اہل سنت جو رکھتے ہیں، بحمد تعالی ہمارا یہ تسلسل صحابہ اکرام سے، تابعین سے، اتباع تابعین اور امت کے اماموں سے ہم تک بحمد تعالی چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ امام محدث ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی، شرح و مشکات المصابی کی جلد 1 صفحہ 64 پہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں، قال شیخ مشائخنا علامۃ العلماء المتبحرین شمس الدین محمد الجزری فی مقدمات شرحہ للمصابیح المسمى بتصحیح المصابیح، کہتے ہیں ہمارے شیخ المشائخ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے متبحرین علماء میں سے جو ہیں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے شرح للمصابیح، جس کا نام ہے تصحیح المصابیح، اس میں یہ بات کی ہے کہ انی زرت قبرہ بنیسابور، میں امام مسلم بن حجاج القشیری جو کہ صاحب صحیح مسلم ہیں، ان کی قبر پہ حاضر ہوا۔ وقرأت بعد صحیحہ علی سبیل التیمن والتبرک عند قبرہ،
اور بطور تبرک میں ان کی قبر شریف کے قریب حاضر ہو کے ان کی کتاب پڑھنے لگا. میں نے ان کی کتاب کو وہاں پڑھا. کہاں؟ عند قبرہ، ان کی قبر کے قریب. ورأیت آثار البرکۃ ورجاء الاجابۃ فی تربتہ. اب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ ان کی قبر سے برکت کے آثار میں نے دیکھے، اور وہاں دعا کی قبولیت کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگ وہاں جو امید دل میں لے کے جاتے ہیں، جو دعا دل میں لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ محدثین کا عمل ہے، یہ آئمہ کا عمل ہے. دین کے امت کے اماموں نے یہ عمل کیا ہے. اور وہ دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ قبر پہ جانا ہی مشکل کے وقت حرام ہے، اور حرام نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جزری بھی کبیرہ گناہ کر کے گئے، امام ابن خزامہ بھی، اور امام جو ہے وہ ابن حبان بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں. سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبیرہ گناہ کے کر کے گئے. اور پھر آگے چلیے، آگے حوالے انشاءاللہ آئیں گے کہ کون کون سے امت کے ائمہ اور کون کون سے امت کے جو امام ہیں، اور خود دیوبندیوں کے جو علماء ہیں وہ مزارات پہ اور قبروں پہ حاضر ہوتے تھے فیض و برکت لینے کے لیے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر، اس کے صفحہ نمبر 3 پر، اور یہ تذکرۃ الحفاظ ہے امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104. اس کا الطبقۃ التاسعہ کے اندر یہ رقم ہے اس کا 578 اس کے تحت نیچے. اور یہ امام نووی المتوہ 676 کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں الجزء الاول اور صفحہ نمبر اس کا ہے 92. ان تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار کے قریب بیٹھ جاتے اپنی کتاب التاریخ الکبیر لکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے بعض جو تراجم اور بعض ابواب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے قریب بیٹھ کے لکھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عمل کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے، پیچھے وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تو یقیناً یہ بالاتفاق اور بالیقین یہ باتیں طے شدہ ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے فیض و برکت لینے کے قائل تھے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے قریب انہوں نے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے برکت لینے کے لیے یہ تصنیف کی. امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 283 پہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی پڑپوتی ہیں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ لکھا. صفحہ 284 پہ لکھتے ہیں کہ وقیرہ کانت من الصالحات العوابد، یہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک متقی پرہیزگار اور عابدہ خاتون تھیں. والدعاء مستجاب عند قبرہا، اور ان کی قبر کے قریب جا کے جو شخص دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. بل وعند قبور الانبیاء والصالحین، امام ذہبی کہتے ہیں بلکہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کے قریب دعا قبول ہوتی ہے. یہ امام ذہبی کتنے بڑے محدث ہیں. یہ سارے جو حوالے پیش کرو محدثین کے حوالے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب اور نیک بندوں کے مزارات پہ خود جاتے بھی تھے، وہاں جا کے فیض و برکت لینے کے بھی قائل تھے، اور یہ بھی نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ صالحین کے مزارات اور ان کی قبروں سے فیض و برکت ہی ملتا ہے، اور ان کے قریب جا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ. صفۃ الصفوہ میں امام ابن الجوزی، جو میرے پاس نسخہ ہے دارالکتاب العربی کا، صفحہ 425 پہ سیدنا معروف بن فیرزان الکرخی رحمہ اللہ، جو کہ شیخ الصوفیہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ لکھا ہے. صفحہ 425 میں لکھتے ہیں کہ قبر معروف التریاق المجرب، امام معروف کرخی رحمۃ اللہ کی جو قبر پر انوار ہے وہ تریاق ہے. مصیبت مشکل آ جائے تو وہاں لوگ جاتے ہیں اور مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں المجرب،
یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے کہ لوگ وہاں جا کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے قریب کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے اسی دیوبندی مفتی صاحب کو ان کے گھر کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری طیب کی کتاب عالم برزخ، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے سفر نامہ لاہور و لکھنؤ۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی حکیم الامت، ان کی جو سفر کے حالات ہیں اس میں لکھے ہیں صفحہ نمبر 72 کے اوپر اور 73 کے اوپر، اور یہ عالم برزخ کا صفحہ نمبر 24 ہے۔ جب اشرف علی تھانوی صاحب لاہور آئے تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے مزار پر انوار پہ پہنچے۔ کیا دیکھا؟ اب یہ لکھا قاری طیب نے کہ انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزارہ ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا۔ یہ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہزارہ ملائکہ اور فرشتوں کو دست بستہ دیکھا ہے، اور انہی دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی روحانی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ مزاروں پہ جانا کبیرہ گناہ ہے اور جانے والے حرام کے مرتکب ہیں، اور وہاں جا کے بندہ جو نا وہ گناہ کما کے آتا ہے اور کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ کے جو بابا جان ہیں وہ کبیرہ گناہ کر کے فوت ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ کر کے گئے تھے یہاں؟ اور امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ اور دیگر ائمہ محدثین اور امت کے اماموں کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حال حاجت میں نے پیش کیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا یہ سارے کبیرہ گناہ کرتے گئے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ جبکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ وہ کل بھی وہی عقیدہ تھا، آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کو اللہ رب العزت نے جو ان کی شخصیات میں فیض و برکت رکھا ہے اور ان کی زوات سے منسوب جگہوں میں جو فیض و برکت رکھا ہے، اللہ رب العزت کو مؤثر حقیقی جانتے ہوئے، مسبب الاسباب جانتے ہوئے، اللہ رب العزت کی عطا کو مد نظر رکھ کر اگر ان سے فیض و برکت کا یہ عمل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔